صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقائد کے ایمان کے حوالے سے بیان چل رہا ہے، جس میں درس ہمارا سٹارٹ ہے ایمان کا بیان، جس میں ایمان کا بیان سٹارٹ ہے۔ اس میں موت کے متعلق عقیدہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ موت کے حوالے سے، کل جو ہم نے سماعت فرمایا تھا انبیاء اور ملائکہ، انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے ہم نے عقیدہ سماعت کیا تھا۔ آج جو عقیدہ ہے موت کے متعلق عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے وہی آ گیا۔ تو عقیدہ، موت کا آنا بھی حق ہے، موت کا جو آنا ہے وہ حق ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ اس سے بڑھ سکتی ہے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، نہ وہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل جو موت کے فرشتے ہیں آتے ہیں، بندے کی روح نکال کر لے جاتی ہیں، لیکن روح بدن سے نکل کر مٹتی نہیں۔ روح جو ہے بدن سے جب نکل جاتی ہے تو مٹتی نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ جو دنیا میں ایمان اور عمل کے اعتبار سے جیسا عمل ہے اس اعتبار سے اس کا مقام الگ الگ ہوگا، جگہ مقرر ہوگی۔ قیامت آنے تک وہ وہی رہے گی۔ بہرحال روح مٹتی نہیں، جس حال میں بھی وہ اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ جب بھی روح نکل بھی جائے، موت واقع ہو بھی جائے، تو وہ اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، بدن کے آرام سے اس سے بھی آرام ہوتی ہے۔ جب بدن کو تکلیف ہوگی تو روح کو بھی تکلیف ہوگی، اور بدن کے آرام سے روح کو بھی آرام ہوتا ہے۔ اور جو کوئی قبر میں آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی باتیں بھی سنتی ہے۔ جو قبر پر آتا ہے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی باتیں بھی سنتی ہے۔ مسلمان کی نسبت سے تو حدیث شریف میں آیا ہے، جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب برابر ہے۔ روح کے لیے جو ہے کوئی جگہ مقرر نہیں، دور و نزدیک سب ایک ہے۔ موت سے سوال و جواب، مردے سے جو سوال جواب ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں۔ منکر نکیر دو فرشتے ہیں، نکیرین دو فرشتے ہیں جو مردے سے بڑی کڑک آواز میں سختی کے ساتھ جھڑکتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ مردے سے بڑی سختی کے ساتھ جھڑکتے ہوئے قبر میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا ہے نہیں پوچھیں گے، کیا دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان مرد ہے تو پہلے سوال کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، پہلے سوال کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں کہے گا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکیرین کے سوال کے جواب پر ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے۔ آمین۔ کہتے ہیں نا، سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، کیا ہے شعر ہے نا، سنا ہے بہت ہوگی، سنا ہے کہ قبر بہت اندھیری ہوگی، قبر کی خوف سے گھبرانا نہ اے دل، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ قبر میں جب بندے کو لیے جاتے ہیں تو نکیرین بڑی کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ہم یہ نہ کہیں بلکہ وہی کہیں جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں زندگانی گزارا کروں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری جانب اشارہ کرو۔ جب دین و ایمان کے حوالے سے فرشتے نکیرین پوچھیں تو سرکار کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، تو ہم بس سرکار کے جلوے کی سامنے نگاہ کر کے جواب دیں گے۔ تو کیا ہوگا جب قبر میں سرکار آئیں گے تو اپنی امتی کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے
کیونکہ جو دنیا میں ان کی سنتوں پر عمل کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، وہاں تو دیدار ہوگا، دیکھ کر کے سلام پڑھے گا۔ تو دنیا ہی میں ہم سرکار کی سنت پر عمل کریں، اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لیں، موت کا وقت مقرر ہے ہر ایک کی، سرکار کی سنت سے ہم اپنے چہرے کو سجا لیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ میرا امت بھی ہے، لیکن مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، نبی کے طور پر اپنے چہرے پر سرکار کی سنت بھی سجائی گئی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سنت پر عمل کریں گے تو اور جیتے جی بھی نعت پاک پڑھتے رہیں گے کہ حبیب خدا کا نظارہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کی طرف سے اس پر رحمت اور سلام نازل ہوگا، جیسے ہی ان سوالات کا جواب دے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی طرف سے اس پر رحمت اور سلام نازل ہو۔ جب مومن مردہ ہر سوال کے جواب صحیح دے گا تو اب اس کے لیے فرشتے حکم الہی سے جنت کا مکمل انتظام کریں گے۔ جب صحیح جواب دے گا تو حکم الہی سے فرشتے اس کے لیے جنت کا انتظام کریں گے جس میں وہ قیامت تک رہے گا۔ اگر مردہ کافر ہے تو سوال کے جواب نہ دے سکے گا، کہے گا کہ ہا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب فرشتے اس کے لیے عذاب دینے پر مسلط ہوں گے، یہ قیامت تک اس پر عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ آج جو ہم نے مثال ثواب پیش کیا ہے مرحوم کے حوالے سے، اس کے حوالے سے سماعت فرماتے ہیں، ثواب اب عذاب مردے کے بدن اور روح دونوں پر ہوگا، ثواب بھی مردے کے بدن اور روح پر ہوگا، عذاب بھی مردے کے روح اور بدن دونوں پر ہوگا۔ مردہ اگر دفن نہیں کیا گیا، مردہ دفن نہیں کیا گیا یعنی جلا دیا گیا، اللہ اکبر، یا کہیں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض یہ کہ کہیں ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا۔ یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں بھی سوال ہوگا۔ مردہ جلا دیا گیا، کہیں یہیں پڑ کر کے سڑ گیا، ڈوب کر کے وہیں یہ ہو گیا، یا شیر کھا گیا تو مردے کے وہیں پر اس کو سوال ہوگا۔ اور عذاب یا ثواب بھی وہی ہوگا، اب عذاب یا ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر میں آرام یا تکلیف کا ہونا حق ہے، قبر کے عذاب اور ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ قبر میں عذاب اور ثواب کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جانے نہ انجانے میں، بڑی بڑی بوڑھی عورتیں بوڑھے وغیرہ کہتے ہیں کہ بہت دنیاوی تکلیف آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب کون دیکھا ہے۔ تو ایسے شخص کے حوالے سے فرمایا گیا وہ گمراہ ہے۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، قبر کے عذاب اور ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ انبیاء کرام سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے، انبیاء کرام سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے، سبحان اللہ، بلکہ بعض امتیوں سے بھی قبر کے سوالات نہ ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ کون کون ہے سماعت کرے، جیسے جمعہ کے دن مرنے والا، رمضان میں انتقال فرمانے والے مسلمان، ان سے بھی سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نبی ولی عالم دین شہید، نبی ولی عالم دین شہید حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، اور وہ بندہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ بندہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہو، سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عظیم الجود والکرم وعلیہ السلام و علیہ الکریم مبارک وسلم۔ کیا فرمایا گیا؟ نبی ولی عالم دین شہید حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، وہ بندہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، وہ بندہ جو ہر وقت درود پڑھتا ہو، ان تمام کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی کثرت کرنے کے ہمیں مولا توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص انبیاء کرام کو یہ کہے کہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، وہ شخص بے دین، گمراہ اور مرتکب توہین ہے، والعیاذ باللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، تو ایسا کہنا وہ گمراہ، بے دین اور مرتد ہے، تو اس سے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جتنی باتیں یہاں پر بتائی گئی ان پر ایمان لانا ایک ایمان والے کے لیے شرط بھی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اس میں جتنی باتیں بتائی گئی ان کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں، اللہ ہمیں
ثابت قدم عطا فرمائے، کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ دورانی گفت و غرخطہ لفظ اشتہری تو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرام والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد